نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی، جنت کی حوروں میں 70 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہو۔ محمد مصطفیٰ۔ ایک آہ بھی نہیں لگ جاتی، تم بددعا کی بات کرتے ہو۔ لوگ اپنی انا کی وجہ سے ناراض رہنا ہی پسند کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ بدلتے رشتے، موسم اور لوگ دکھائی نہ دے بھی محسوس ضرور ہوتے ہیں۔ بند آنکھوں کا معجزہ دیکھو، ان کا دیدار کر لیا میں نے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جن کو ملتے ہیں نیک ہمسفر، ان کی تو زندگی ہی جنت بن جاتی ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجیے خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ عورت کا مرد کی زندگی میں اتنا دخل ہونا چاہیے جتنا پکوان میں نمک، زیادہ نمک بھی زہر ہوتا ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ شیر سے پنجہ آزمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ شیخ سعدی۔ لڑکے کو نہیں معلوم کہ نیچے سانپ چھپا ہے، اور نہ لڑکی کو پتہ ہے کہ لڑکے کے اوپر پتھر پڑا ہے۔ لڑکا سوچ رہا ہے کہ میرے اوپر اتنا وزن ہے، میں تکلیف میں ہوں پھر بھی یہ زور لگا کر اوپر نہیں آ رہی۔ لڑکی سوچتی ہے کہ مجھے یہ اوپر کھینچ کیوں نہیں رہا۔ مورل: کوئی نہیں جانتا کہ ہماری مدد کرنے والا انسان کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہر درد ایک سبق دیتا ہے، اور ہر سبق ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ کتنی نازک ہوتی ہے لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ بانو قدسیہ۔ دیکھ فریدا، مٹھی کھلی قبر، مٹھی اتے مٹھی ولی لاش، مٹھی ہنسے مٹھی روئے انسان، انت مٹھی دا مٹھی ہوئے۔ ایک زندگی عمل کے لیے بھی نصیب ہو، یہ زندگی تو نیک ارادوں میں کٹ گئی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ مجھے بھیجا تھا دنیا دیکھنے کو، میں ایک چہرے کو تکتا رہ گیا۔ بیٹیوں کو اپنی جنگیں خود لڑنی پڑتی ہیں، چاہے وہ کردار کی ہو یا اعتبار کی۔ آدھی رات کو اچھے دوست کے ساتھ لمبی گفتگو دن بھر کی پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب مرد کی انا پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائیڈ پر رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا کر پھینکتی ہے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں، بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ میں زبردستی کی قائل نہیں، اس لیے دور ہی رہتی ہوں ان لوگوں سے جنہیں میری قدر نہیں۔ درود شریف پڑھنے والا گرنے سے ٹوٹنے، ڈوبنے سے بہنے سے بہنے سے بہکنے سے بہکنے سے بھٹکنے سے محفوظ رہتا ہے۔ عورت کو یہ ہنر حاصل ہے کہ وہ بالکل ویسی ہو جاتی ہے جیسا اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اچھا اور بہتر تو وہ بہترین، غلط اور برا ہو تو وہ بدترین۔ ہر نیک عورت پر بھی کبھی بدترین نہیں ہوتی، ہمیشہ بہترین رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ خوبصورت عورت دیکھنے سے آنکھ اور نیک دل عورت دیکھنے سے دل۔ عورت کتنی بھی بہادر ہو، کتنی بھی ضبط کرنا جانتی ہو، مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے لال ہے یا ضبط سے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ لوگ نہیں بھولتے بنت حوا کا ماضی، مرد فقط ایک غسل سے پاک ہو جاتا ہے۔ نیک بیوی کا مقام۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں، اور فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ بیٹیوں کے لیے ایک الگ دنیا ہونی چاہیے جہاں صرف نرم دل لوگ ہوں۔ مرد کی شدید جنسی خواہش نے ہر عورت کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی مومن مرد، مومنہ عورت یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ رکھے، کیونکہ اگر اس سے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری پسند بھی ہوگی۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔
عورت کی محبت سے نہیں، اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ کس کو خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔ حدیث مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی متاع نیک عورت ہے۔ دنیا میں بڑھ سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ زندگی جنت ہے اگر ہم سفر نیک ہو۔ ہر نعمت ہر کسی کو بتانی نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام کیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ 5 چیزیں اگر ایک عورت میں ہو تو وہ صرف گھر نہیں پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ رشتوں اور مذہب سے ایمانداری، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل، برداشت۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عورت نصیب فرمائے۔ بات کڑوی ہے پر سچ ہے، اگر کسی کی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں، عشق وہی جو نیک بنا دے۔ نیک عورت جس گھر میں ہو وہ گھر جنت ہے۔ نیک ہمسفر کا ملنا خوش قسمتی کی دلیل ہے۔ جن کو ملتے ہیں نیک ہمسفر ان کی تو زندگی ہی جنت بن جاتی ہے۔ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔ حضور پاک کا ارشاد ہے، دنیا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی نیک بیوی ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو دعا نصیب کو بدل دیتی ہے۔